السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نماز کی احکامات، اور اس کا جو حصہ دوم ہے آج ہم وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ احادیث کے مطابق پڑھتے ہیں، دعاؤں کا آغاز ساتھ کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو سب سے پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے سے استنباط کرتے ہوئے اگلی صف سے آدمی کھینچ کر صف بنا لینا جائز ہے، اور اگر نہ کھینچا جائے تو اکیلے ہی نماز پڑھی جائے تو پھر یہ نماز دہرانی پڑے گی۔ صف بندی میں مراتب کا لحاظ رکھنا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو عقل مند و دانش مند ہیں صف میں میرے قریب رہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے صفیں باندھی، پھر بچوں نے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک اور بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، اور اپنی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مردوں کی صف میں جگہ ہو تو نابالغ بچے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب امامت کا کیا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو، پھر اگر قرات میں سب سے برابر ہوں تو وہ امامت کرائے، اور جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو، سب سے زیادہ احکام اور مسائل کی حدیثیں جانتا ہو، پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کروائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہو، اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائے، اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، لہٰذا مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی۔ نابینے کو امام بنانا جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امام کی نماز کانوں سے بلند یعنی قبول ہی ہوتی جس پر لوگ بوجہ اس کی بدعت، جہالت و فسق وغیرہ کے ناراض ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ جب آپ عورتوں کے صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورتوں کے صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ اب آگے دیکھیں کہ زیادہ لمبی نماز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ کیسا تھا۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی روز میں اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا لمبی نماز پڑھانے والوں پر اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو، سنو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان مقتدیوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔
سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں ہلکی نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اکیلی نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو۔ ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع، سجود، قومے اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے۔ واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور طمانینت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، بلکہ نماز ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ رات میں نسبتاً اختصار کیا جائے مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ بے شک نماز کے لیے پرسکون انداز سے آنا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام اور سکون سے آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے، جو تم پا لو پڑھو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کر کے آتے ہو تو نماز میں ہی ہوتے ہو، لہٰذا وقار اور پرسکون کے ساتھ آیا کرو۔ اماموں پر وبال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اماموں نے نماز اچھی طرح یعنی کہ ارکان کی تعدیل اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھائی ہے تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی یعنی کہ رکوع اور سجود کی عدم طمانینت، قومے اور جلسے کے فقدان میں نماز پڑھائی تو تمہارے مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا ادا لازم ہے، خواہ اس نے یہ جو فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنا پر۔ نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر اپنے داہنی طرف سے مڑتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے، کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کی دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو۔ امام کی اقتداء کے کیا احکام ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہلا کرو، جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام وَلَضَّالِّینَ کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو، اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پس جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو سبحان اللہ ہی کہنا مردوں کے لیے ہے اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے۔ امام کو لقمہ دینا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سیدہ مسور بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرات میں قرآن کا کچھ حصہ سہواً چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں آیت چھوڑ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرایا؟ یعنی کہ لقمہ دینا ٹھیک ہے۔ عورت کی امامت، پہلے صف کے وسط میں دوسری مقتدی عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عورتوں کی امامت کرائی جبکہ آپ صف کے درمیان کھڑی ہوئی تھیں۔ اب امامت کے چند مسائل جو ہمارے سامنے احادیث کے مطابق ہی رکھے گئے ہیں ان پہ نظر دہراتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعتکاف والے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تو نماز ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں رات کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا۔ سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے دائیں جانب کر لیا۔ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی تھی۔ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف اور اس کے برابر کھڑا ہوگا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہہ دے اور آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں آپ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اگر مقتدیوں میں سے ایک مرد ہو تو مرد امام کے دائیں طرف اور عورت ایک ہو یا زیادہ تو پیچھے یعنی کہ الگ صف میں کھڑی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی۔ ایک دن آپ نے تکلیف میں تخفیف پائی تو آپ دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب سیدنا ابو بکر نے آپ کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے اور لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرتے۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ معلوم ہوا فرض نماز پڑھ لینے کے بعد دوسروں کو وہی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، آپ نماز پڑھا چکے تھے، وہ آدمی اکیلا نماز پڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی شخص ایسے نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس آنے والے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے؟ یہ وہ سارے احکامات تھے جو باجماعت نماز میں پیش آتے ہیں اور اس میں خواتین اور مردوں کے بھی مسائل شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔